السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ دل تو نہیں کرتا کہ پروگرام کا جو ہے شروعات ہم کریں نریندرا مودی سے، مگر کیا کریں، ایک بے شرم قسم کا آدمی ہے جس کو کسی بات پہ شرم نہیں آتی۔ اتنی ذلت آمیز شکست کے بعد بھی وہ آج پھر گرجے برسیں۔ پہلے آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے جی بی کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ وہ مجھے فون کر رہے ہیں اور پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے پاکستان کی یوتھ کے لیے بڑا پیغام دیا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، مگر کس طریقے سے دیا ذرا سنیں۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ آئے تھے گولیاں چلانے، جہاز بھی گرا دیا، ذلت بھی ہوئی، امریکنوں سے منتیں کر کے انہوں نے سیز فائر کروایا۔ شاید کل جو ہمارا پی ایس ایل کا فائنل تھا لاہور میں، وہ ان کے دل پہ بہت زیادہ گراں گزرا ہے۔ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، آئی پی ایل ان کو کینسل کرنا پڑا، بٹ اینی وے، لیکن سیریس بات یہ ہے کہ جو بھی ہو، اس شخص کی گیدڑ بھمکیاں ہیں جو بھی ہیں، یہ ایک زخمی آدمی ہے جو اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل اس پہ۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں پروگرام سے پہلے، کہ میری کچھ بہت امپورٹنٹ ویسٹرن ڈپلومیٹ سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب بھارت نے انڈیا آفینسو شروع کیا ہوا ہے ڈپلومیٹک، ہم بھی اس پہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کیا کرے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج اب یہ ہوا ہے کہ پہلے کوئی آپ کی بات سنتا نہیں تھا، ایک پکچر پینٹ ہوگی ہوئی تھی کہ پاکستان میں بہت دہشت گردی ہے، پاکستان کشمیر میں اور انڈیا میں بڑی دہشت گردی کروا رہا ہے، اور آپ ایک قسم کے جس کو کہتے ہیں نا انسٹیگیٹرز آف ٹیررزم بن گئے ہوئے تھے۔ لیکن بھارت نے جب کینیڈا میں پکڑا گیا قتل ان کا ریاستی لیول کے اوپر جو انہیں قتل کروایا سکھ رہنما کو، پھر جب امریکہ کے اندر ان کی اٹیمپٹ پکڑی گئی، اور اس کے بعد جو منورٹیز کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے، اور پھر اب یہ جنگ ہو گئی، اور جس میں اتنا فیصلہ کن ان کو ٹھکائی کیا پاکستان نے، تو ان کے ورڈز تھے the door has opened for you، کہ آپ کے لیے دروازہ کھل گیا ہے۔ مگر انہوں نے ایک اچھی امپورٹنٹ بات یہ کی، انہوں نے کہا آپ کو اب یہ کرنا ہے، پاکستان ڈپلومیٹک اوفینسو کرتا ہے، 2-3 مہینے کرتا ہے، بڑی گرم جوشی سے کرتا ہے، پھر بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جو ایمبسیز گراؤنڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم جو رپورٹس بھیجتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ ہماری رپورٹس میں اور ہمارے کیپٹلز کے اندر پالیسی چینج میں 2 سے 3 سال کا فرق ہوتا ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ پروسیجر لیپس ہمارا جو ہے نا سسٹم لیپس وہ اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ 6 ماہ کے اندر آپ کو ایک دم پالیسی چینج نظر آئے گا، آپ کو 1-2 سال بڑا تگڑے طریقے سے اس پہ پرسسٹنٹ کرنا پڑے گا، اینڈ وی ہوپ کہ اب جو ہم ڈپلومیٹک اوفینسو ہے جو ابھی تک بڑا زبردست ہو رہا ہے اس کو اسی طرح رکھیں۔ لیکن یہ تو ہوگی باہر کی بات، پاکستان کے اندر اچانک ماحول میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جس کو کہتے ہیں تلوار میان سے باہر نکال لی ہے، اور اس پہ ذرا بات کریں گے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں کہ اب گورنمنٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، میں تو ہمیشہ ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ اب کلیئر ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور احتجاج کی کال بھی آ گئی ہے، اور پچھلے 4-5 دنوں میں بہت چیزیں آگے گئی ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہے جس دن فیلڈ مارشل اپوائنٹ ہوئے جنرل عاصم منیر، اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا، اور پہلے علیمہ بی بی نے اس پہ طنز کیا، پھر بعد میں خان صاحب کا بھی جو ٹویٹ آیا اس میں بیسیکلی وہی باتیں ریپیٹ ہوئی تھی۔ پہلے ذرا وہ سن لیں کہ اس دن کیا بات ہوئی۔ عمران خان نے پہلے تو کہا کہ ماشاءاللہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے، اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے، کیونکہ اگر ٹائٹل ہی اپنے آپ کو دینا ہے تو بادشاہ سلامت بہتر رہتا، فیلڈ مارشل کی جگہ بادشاہ بن جاتے، کیونکہ اگر جنگل کا قانون ہوتا ہے تو بادشاہ بہتر رہتا اگر اپنے آپ کو بادشاہ ہی کہلوا دیتے۔ یہ تھا 21 میں، پھر یہی باتیں ان کے اگلے دن جو ایکس کی پوسٹ آئی اس کے اندر آفیشلی ان کی بات آ گئی۔ آج وہ ملاقات کر کے آئی ہیں عمران خان صاحب سے، آج انہوں نے کیا بات کی ذرا وہ بھی سن لیں۔
انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ اب تیاری کریں پارٹی پورے پاکستان میں میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. سب پہ میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بھی ورکرز اور میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو آئندہ اس پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے. وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں, یا وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ یہ جزیتی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. اب مجھے یہ قبول نہیں ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں روز ایک نہ ایک وی لاگ ایک نکلتا ہے. وی لاگرز تو 40 ہی پہ رہے ہیں. خوشخبری آنے لگی عید سے پہلے 2 ہفتے میں عمران خان نکل رہے ہیں. رات کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا. امریکن آ گئے ہیں. یہ جو یزیدی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے, آپ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل رہے ہیں. انہوں نے آج آپ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ جو مرضی کر لیں, یزیدی نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا, اس فرعونیت کے نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا. خان صاحب کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. دھرنے بھی دیے, پروٹیسٹ بھی کیے, ریلیز بھی نکالی, اسمبلی میں بھی وہ بات کی ہے. کوشش کر رہے کہ خان صاحب کی کیسز لگ جائے, میرٹ پہ ان کے فیصلے ہو. میں اپنے ورکر سپورٹر اور سب کو کہتا ہوں جذبات کو قابو میں رکھیں. آپ اپنے جو لیڈرشپ ہے اس پہ یہ اعتماد ضرور کریں کہ ہم اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں خان صاحب کے مشورے سے کر رہے ہیں. رانا صاحب تھوڑی سی کنفیوژن تو لگتی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اب بالکل وقت آ گیا ہے کہ پوری تحریک چلے گی, سب کچھ ہوگا. گور خان صاحب ابھی بھی تھوڑی سی دوسری بات کر رہے ہیں, لیکن بات اب یزیدی بھی آ گئی ہے کہ آپ لوگ یزیدی طبقہ ہیں سارے. اب انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا. پیشتر اس سے کہ آپ مسکرا کے جواب دیں. میں چاہ رہا ہوں حضرت جنید اکبر صاحب کو بھی سن لیں. انہوں نے تو الہ عمل بھی بتایا, جو کے پی کے ان کے صدر ہیں, انہوں نے تو سی پیک کا بھی روٹ بند کرنے کی بات کی ہے. ذرا سن لیں. جس دن ہم انشاءاللہ اگر قیادت نے فیصلہ کیا اور ہم آئیں گے اسلام آباد کی طرف, اسی دن سوابی کے قریب جو لوکل لوگ ہیں وہ سوابی جی ٹی روڈ بند کریں گے, ساؤتھ کے لوگ وہ سی پیک روڈ بند کریں گے. اس طرح گلگت بلتستان کے جو لوگ جو نزدیک لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں سی پیک روڈ بھی بند ہوگی, جی بی کے راستے بھی بند ہوں گے, ہم آ کے مرگلا کی پہاڑیوں میں ٹینٹ بھی لگائیں گے, ٹینٹ ولیج بھی بنے گا. تو معاملہ تو اب گرم ہو گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں, بات کرنے میں تو جو ہے وہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. مودی بھی بڑی باتیں کر رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میری رگوں میں جو ہے وہ گرم سندور جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. تو باتیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, لیکن ان سے یہ ہو نہیں سکے گا. یہ تحریک اناؤنس کر لیں گے, چلانے کی کوشش کریں گے, لیکن نہیں چل سکے گی. یہ مالک صاحب جو یہ مارکہ حق ہوا ہے, اس میں جہاں پہ مودی کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہوا ہے نا, وہیں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی جو ہے نا وہ کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں نا, جنگوں میں ہوتا ہے, تو ان کا بھی جھٹکا ہو چکا ہے. اب ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ اس قسم کا کوئی جو ہے وہ معاملہ کر سکے. یہ باقی کوشش ضرور کریں گے, ادھر مودی بھی کوشش کرے گا, لیکن اس سے بھی نہیں ہو سکے گا. اس کی بھی صرف بڑھ کے جو ہے نا وہ اسی حد تک جو ہے وہ رہ جائیں گی. نہیں, ان کا دھڑن تختہ کیوں ہو گیا؟ عزت ان کا دیکھیں کسی بھی جنگ میں جو ہار جیت ہے وہ تو کسی صورت بھی ہو سکتی ہے. کسی کی ہار کسی کی جیت ہو سکتی ہے. اور عز و منتشا و تو ذل و منتشا. اور یہ جو مارکہ حق تھا بلکہ حق و باطل تھا, تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ اگر رزلٹ ادروائز آتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں جو میڈیا یا نہیں میں پوچھ رہا ہوں رانا صاحب, پی ٹی آئی کا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا, ہاں تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا. جی بھئی تو میں وہی بات کر رہا ہوں, یہ فارغ ہو چکے ہیں. یعنی اگر جو ہے وہ اس جنگ کا نتیجہ خدا نہ خواستہ کوئی ادروائز ہوتا تو جو درگٹ اس وقت مودی کی بن رہی ہے وہاں پہ انڈیا پہ, اور جو وہاں پہ اپوزیشن اور میڈیا اس کے ساتھ کر رہا ہے, تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے یہ کیا کرتے یہاں پاکستان میں. یہ تو بالکل جو ہے وہ
ایک آسمان سر پہ اٹھا لیتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے تو پوری قوم جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے, پوری قوم کی عزت بنی ہے, پوری دنیا میں ہر پاکستانی جو ہے وہ فخر کر رہا ہے. تو اس میں جو مین بینیفیشری ہیں پوری قوم کے ساتھ, پوری فوج کے ساتھ, فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ, لیکن جو مین دو آدمی جو ہے جو ادروائز دونوں ٹارگٹ ہوتے, لیکن ان دس وے وہ مین بینیفیشری ہیں وہ تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف ہیں, جن کی جو ہے وہ سربراہی میں یہ مارکہ حق جو ہے یہ کامیابی سے ہم کرا. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں, تو یہ تو پھر ہوتا ہے نا, پھر اگر یہ ہمارے حق میں ہوا ہے تو دوسری طرف تو پھر دو ہی تھے نا, ایک مودی صاحب تھے اور ایک عمران خان صاحب تھے. تو وہ اب کیسے ان اثرات سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس قسم کی جو یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے یہ تحریک چلانے کی کوشش کریں گے, یا مودی ادھر جو ہے وہ بڑکیں لگا رہا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ باتیں کرنے کی ہیں, کر کچھ نہیں سکیں گے. یہ مجھے بتائیں, تاثر یہ ہے جو ڈفرینٹ لیڈران کے بیانات ہیں, حلیمہ بی بی نے جو اور باتیں کی کہ شاید خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد پہ دھاوے کی بات نہیں ہو رہی, اپنے اپنے شہروں میں سارا کچھ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب جو پلان سامنے آ رہا ہے اس میں کے پی کے اندر اصل گڑھ ہو گیا احتجاج کا, وہیں سے سی پیک بھی بند ہو سکتا ہے, روٹ باقی سڑکیں بھی بند ہو سکتی ہیں. تو اگر سی پیک اگر کے پی کے اندر سے ہی سارا یہ چیز چلنی ہے, سرکار پی ٹی آئی کی ہے, سب کچھ ہے, تو کیا ایسے حالات وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ آپ وہاں گورنر رول لگا دیں؟ بیکاز ظاہر ہے گورنمنٹ کی مشینری بھی استعمال ہوگی. نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. حالات وہاں تک کیوں پہنچیں گے؟ یہ نہیں کر سکیں گے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. انہوں نے تو اب کہہ دیا ہے کہ جلد یہ ہے کہ ان کا جو یعنی فوکس ہے وہ مین تو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا دوسرے لفظوں کے فوج کے اوپر, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہماری باری آتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے, جو عوامی رائے ہے, اس میں اگر یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو یہ ان پاپولر ہو جائیں گے, ڈسکارڈ ہو جائیں گے. ان کو کوئی عقل دے تو انہیں یہ کام اس وقت نہیں کرنا چاہیے. یہ ماحول ہی نہیں ہے. یہ اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے, اور اگر انہوں نے وہی کرنا ہے جو 9 مئی کو کر کے جو ہے وہ پھر بعد میں ذلیل ہوئے ہیں, اور جو 24 نومبر کو کر کے جو ہے وہ مصیبت میں پکڑے گئے ہیں, تو پھر یہ کرتے رہیں. پھر کوئی ان کی نہیں. تو پھر مجھے بتائیں, اگر آپ دوسری سائٹ پہ دیکھیں, جس طرح آج لاہور میں اے ٹی سی نے, اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 250 لوگوں پہ فرد جرم عائد کر دی 9 مئی کے سلسلے میں. اب ان کیسز میں بڑی تیزی آ گئی ہے. اس میں فارمر گورنمنٹ عمر چیمہ بھی ہیں, اور دوسرے اپنے اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں, اور 250 لوگوں پہ وہ آ گئی کیسز میں. اب وہاں پہ تیزی شروع ہو گئی ہے. پارٹی بالکل تتر بتر ہے. اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کی قیادت کو, بیکاز اب آئینی عدالتیں بن گئی ہیں, پوری حیت بدل گئی ہے کورٹس کی, اس پہ بھی ان کو امید نظر نہیں آ رہی. ان سے اگر بات بھی نہیں ہو رہی تو ادھر تو پھر ان کے پاس آپشن اس وقت رہ کیا جاتے ہیں سوائے احتجاج کے؟ نہیں تو یہ آپشن ان کے پاس کہاں ہے احتجاج کا؟ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جب یہ لوگ ملوث ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے جو معاملات تھے وہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو اب اس کے بعد کیا پروسیکیوشن نہیں ہوگی؟ 9 مئی جیسا واقعہ اگر کسی اور ملک میں پیش آیا ہوتا تو اتنا ٹائم ہی نہ, اس میں تو 2 سال لگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے لندن میں انہوں نے 7 دن میں جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ 4 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزائیں دی. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں کہ کوئی پارٹی ہو یا کوئی گروہ ہو وہ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے, تو اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈیلے ہوا ہے, تو اب اگر پروسیکیوشن تو ہونی. تو اب اگر رانا صاحب احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے
تو کیا آپ لوگ اس کو بہت زیادہ سختی سے نپٹیں گے؟ پہلے بھی جو نومبر والا تھا اس پہ بھی بڑے باتیں ہوئی کہ جی بہت زیادہ گورنمنٹ سختی کی ضرورت نہیں تھی جتنی سختی ہوئی، تو اب گورنمنٹ کی اپروچ کیا ہے؟ شروع سے پہلے دن سے ہی آپ سختی سے نپٹیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا وہ سکیل ہوگا ہی نہیں کہ اس کے اوپر زیادہ سختی کرنے کی ضرورت پڑے. اس کا جو یعنی لیول ہوگا نا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اسے قابو میں رکھنے یا اسے جو ہے وہ اپنا سکیٹر کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہوگی. دوسرا یہ بتائیے مجھے کہ جس کو کہتے ہیں ایک ریالٹی ہے کہ یہ جب وار نہیں ابھی شروع ہوئی تھی ہماری جنگ، اس سے پہلے ایک امیج پرابلم تھا انسٹیٹیوشن کا، لوگ ڈیوائیڈڈ تھے، اوپینینز بڑی ڈیوائیڈڈ تھیں، بہت ایک یوتھ کے اندر بڑا غصہ تھا، سب کچھ تھا. جنگ ہوئی، بہت کچھ بدل گیا، ٹوٹلی ایک یونٹی، نیشنل یونٹی سامنے آئی. جتنے ہم بکھرے ہوئے تھے اتنے بکھرے نہیں رہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک وقتی چینج ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہم حالت جنگ میں، روز مودی آگے کچھ نہ کچھ چھیڑ دیتا ہے، ابھی چلتا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نارمل کی طرف آئیں گی، پھر بجٹ بھی آ رہا ہے، لوگوں کی باتیں پھر بجٹ اور ان چیزوں پہ آ جائے گا، تو کیا یہ وقتی ایک امپریشن چینج ہوا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ پرماننٹ اب رہے گا اور وہ جو امیج پرابلم تھا فوج کا وہ نہیں رہے گا؟ نہیں، دیکھیں مالک صاحب، جو وقتی کی بات ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا اپنے متعلق ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں اس بات کو بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ آج ہمیں بھی جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرینتھ ملی ہے، بڑی طاقت ملی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آگے ہماری جو کارکردگی ہوگی سیاسی حوالے سے، اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہونے کے حوالے سے، یا دوسرے جو پولیٹیکل سٹیپس ہم لیتے ہیں ان کے حوالے سے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہماری اس پوزیشن میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنی پوزیشن کو اور بہتر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. اور اس بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو وہ پوری طرح سے آگاہ ہے، اور ہم اس کی جو ہے وہ پوری شعوری طور پہ کوشش کریں گے کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ پولیٹیکلی یہاں سے اور بہتری کی طرف جائے. لیکن جہاں تک فوج کا امیج ہے، جہاں تک ادارے کا امیج ہے، اس میں جو ہے وہ فرق نہیں آئے گا. وہ اب جس لیول پہ، جس پوزیشن پہ اب لوگوں کی نظر میں وہ سرخرو ہوئے ہیں، ان کی عزت بنی ہے، تو اس میں جو ہے وہ فرق جو ہے نا وہ اتنی جلد نہیں آئے گا. وہ تادیر جو ہے وہ برقرار رہے گا. لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہم سے پہلے ان کو گالی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمیں گالی دیتے ہیں. تو اب ان کی گالی کون سنے گا؟ اگر یہ اب بھی اسی رویے پہ رہیں گے تو اس کا ان کو نقصان ہوگا. اگر یہ ان کا ایک پولیٹیکل فیصلہ نہیں ہوگا. یہی میرا سوال ہے. وہ وہاں پہ اگر یہ سوچ ہے کہ ہم گالی نہیں دیتے تب بھی ہمارے خلاف ہی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر گالی دے کے شور ڈالیں، شاید ہماری کوئی بات سنی جائے. یہ بھی تو ایک سوچ آ جاتی ہے نا کہ کوئی ریلیف تو نہیں ہے کسی کو کہیں پہ. نہیں مالک صاحب، شاید بات سنی جانے کی کون سی بات ہے؟ یہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے جو آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کیا ہے، بلکہ 2 مرتبہ کیا ہے، 4 ماہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کہ آؤ بیٹھے بات کریں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہے یا کوئی چیزیں ہونی ہے، کوئی بہتری آنی ہے ان کے حالات میں، ان کی پارٹی حالات میں، تو ایک ہی آپشن ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی قیادت بات کرے. نہیں، آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، نہ جیل سے باہر آنے کی بات ہے. اگر ان کا ایجنڈا صرف اور صرف عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے تو پھر وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پھر ان کی کوئی جو ہے وہ سیاسی ان کا نظریہ نہیں ہے. کسی لیڈر کے جو ہے وہ باہر رہا کروانا یا اس کا قید ہونا جو اس کا نظریے سے کیا تعلق ہے؟ سر وہ نظریے سے اس لیے تعلق ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے تو ان کی پارٹی میں جو اس وقت ایک کنفیوژن ہے، ٹکراؤ ہے، وہ ساری چیزوں کے باہر آنے سے ان کی ٹھیک ہوگی نا سیاست.
ان کی سیاست کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ باہر عمران آنے سے وہ چیزیں اور بھی زیادہ نہیں وہ چیزیں اور زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہیں. اگر ان کے فیصلے اسی طرح کے ہوئے تو پھر باہر آنے سے جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہے تو ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اسے چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. اچھا آپ نے اسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل ہونا چاہیے. آپ نے بالکل اس اور کو اس کی شرگ آف کر دیا. آپ بالکل سیریس نہیں لے رہے ان کے احتجاج کو. ہم نے دیکھا یہ کہ جب بھی علیمہ بی بی آ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں خان صاحب کی طرف سے تو وہ ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ غور خان یا کوئی اور گنڈا پور کوئی بھی بات کریں تو ہمیشہ ہوا ہے, اس لیے ان کے سٹیٹمنٹ کی بڑا وزن ہوتا ہے. تو اگر وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ نیشن وائڈ کال ہوگی, خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ لوگ بھی فیصلہ کر لیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, بہت سے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو نظر تو آ رہا ہے کہ وہ ایک لاسٹ بڑا مارکے کی طرف جا رہے ہیں. نہیں وہ مارکا ہو نہیں سکے گا. وہ بالکل کال ہوگی, وہ کوشش کریں گے, لیکن وہ کوشش جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہوگی. جس طرح سے 24 نومبر کو انہوں نے جو اقدام اٹھایا اس سے یہ بہت پیچھے چلے گئے, بہت پیچھے چلے گئے. ان کا سیاسی طور پہ بڑا نقصان ہوا. اب اگر یہ کریں گے تو اپنا اور نقصان کریں گے. آپ کیا اس بات پہ زیادہ باتوں کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ نے پہلے ایک بات کی کہ پہلے ان کو گالی دیتے ہیں پھر ہمیں گالی دیتے ہیں, کلیش کانفلکٹ اپنی جگہ پہ. اب بھی کافی ذاتی بن گئی یہ بات, فیلڈ مارشل والی بھی دوسرے بھی. تو آپ اس بات پہ زیادہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہمارے پہ تو بات بعد میں آتی ہے, ان کو خود ہی اسٹیبلشمنٹ سنبھالے گی, اس لیے آپ زیادہ تسلی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں سنبھالے گی تو حکومت. لا اینڈ آرڈر تو ہم نے مینٹین کرنا ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کرنا, وہ تو مینٹین جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے. اسلام آباد میں گراؤ انہوں نے ہمارا کرنا ہے نا, کسی اور کا تو نہیں کرنا. تو آپ لاسٹ کویسچن, تو آپ بیسکلی اس کو خالی دھمکیاں کہہ رہے ہیں, آپ جینوئنلی کسی قسم کی پریشانی آپ کو نہیں ہے اس کال سے؟ نہیں اس میں مالک صاحب بات یہ ہے کہ خالی دھمکی کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے. سی پیک روٹ کی اگر بندش کرتے ہیں رانا صاحب, ابھی اسیسمنٹ چائنا جس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے بتائیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل جماعت اگر یہ کہتی ہے کہ میں یہ کروں گی تو اس کے وہ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کے متعلق ایک پولیٹیکل ورکر کو کیوں نہیں پتا ہوگا, ہونا چاہیے. آپ کو بھی, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت یہ کس پوزیشن میں ہے؟ رانا صاحب اگر سی پیک روٹ بھی, کیونکہ میرے لیے وہ جملہ زیادہ مجھے اٹک رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک والا بھی بند کر رہے ہیں. ابھی چائنا نے جتنی بھرپور مدد پاکستان کی ہے ملیٹریلی, ہر طریقے سے, جو بھی آپ کہیں اکنامیکلی, ہر لحاظ سے, اگر سی پیک روٹ بند ہوتا ہے تو کیا پھر اس پوری تحریک کو کسی اور تناظر سے بھی آپ لوگ دیکھنے پہ مجبور ہوں گے؟ نہیں یہ بند کر سکتے ہیں, یہ آپ مجھے بتائیں. یہ ہے اتنی پوزیشن میں یہ بند کر لیں گے؟ سڑکیں روکنی ہیں, 200-400 بندہ بھی سڑکیں روک لیتا ہے اگر صوبے میں آپ کی اپنی حکومت ہو. یہی میں اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ کے پی میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, کون ان کو روکے گا؟ تو ٹھیک ہے, تو سڑک بحال ہو جائے گی, یہ روکیں بالکل. وہ گورنر کے بغیر کیسے بحال کریں گے؟ اسی وقت جو ہے وہ گورنر کے بغیر کیسے بحال کریں گے؟ گورنر کے راج کے بغیر کیسے سڑکیں بحال کریں گے؟ نہیں اس کے بغیر ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں. سارے راستے جو ہے نا وہ ہمیں بھی آپ کو بھی معلوم ہے, بالکل سڑک بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے سرحان صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا پی ٹی آئی اور اپوزیشن کا بھی ویو پوائنٹ لیتے ہیں اس تمام چیز پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے. آج کل تو روز خبروں میں ہوتے ہیں یہ ان کی جماعت, کیونکہ ریزرو سیٹس کا مقدمہ بھی چل رہا ہے, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. لیکن پہلے صاحبزادہ صاحب یہ بتائیں, آپ بڑا خان صاحب کو ملتے بھی ہیں اور آپ کی ذرا بات سنتے بھی ہیں سب کچھ.
ابھی رانا ثنا صاحب سے بات ہو رہی تھی، آپ کی جو اناؤنس کر دیا آپ لوگوں نے تحریک، وہ تو بالکل chill.com ہے. وہ کہتے ہیں ستو ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں، آپ نے کرنی کہاں سے، تحریک چلانی کہاں سے آپ لوگوں نے، اور سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ علیمہ بی بی خان صاحب کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا. گور خان آپ کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہاں جی بڑی ویل ارن پروموشن ہے. وہ اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے بھی تعریف کی ہے. آج علیمہ بی بی نے کہا کہ جی بالکل احتجاجی کال ہے، اور جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں خان صاحب نے کہا وہ فیصلے کر لیں. پارٹی چیئرمین کہتے ہیں ورکروں کو آپ اطمینان رکھیں، جذبات میں نہ آئیں، ہم عدالتوں میں جائیں گے. آدھے لیڈر آپ کے کہتے ہیں عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملنا. اب عجیب ایک کنفیوژن ہے، اور واقعی اس وقت ماحول ہے. میں دیکھ رہا تھا کل پی ایس ایل کا جو اتنا بڑا فائنل ہوا، آج سے 2 مہینے پہلے، اس جنگ سے 2 مہینے پہلے کوئی پی ایم ایل این یا دوسرے لیڈران ان پبلک فنکشنز میں نہیں جاتے تھے، نعرے شروع ہو جاتے تھے قیدی نمبر 104، قیدی نمبر 104. کل سٹیڈیم میں قیدی نمبر 104 کے کوئی نعرے نہیں لگے، 804 اور پاکستان زندہ باد اور یہ چیزیں لگے. لگتا تھا کہ ماحول بدل گیا ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تحریک چل پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. 2-3 چیزیں سر میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میرا ڈے فرسٹ سے یہ نقطہ نظر ہے کہ تحریک ایک مرحلے کا نام ہے. آپ ڈفرینٹ فیزز کے اندر نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اینڈ گیم کبھی پالیٹکس میں نہیں ہوتی، لیکن آپ اختتامی مرحلہ کہہ سکتا ہوں اپنی تحریک کو داخل کرتے ہیں. میں اس چیز کا مخالف رہا ہوں کہ آپ 20 دن 25 دن کے بعد کی کال دے دیں کہ اتنی تاریخ کو ڈی چوک جانا ہے. ایک تو میں پرسنلی ڈی چوک کا ویسے آنے کا مخالف ہوں، کیونکہ ڈی چوک ہر پولیٹیکل تحریک کے لیے قبرستان ثابت ہوا تھرو آؤٹ. اگر آپ دیکھیں ہم نے جو الائنس کی اسٹریٹجی کمیٹی تھی اس کا میں ہیڈ تھا تحریک کے حوالہ سے. ہم نے 4 فیزز پر مشتمل جو کہ 3 ماہ پر مبنی تھا ایک اسٹریٹجی بنا کے میں نے خود اور میرے ساتھ جو ٹیم تھی، میں چونکہ اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، ہم نے ہینڈ اوور کر دی تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کو، جس کے اندر ظاہرہ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی. دیٹ واز اپرووڈ دیئر، اور ہم نے اس کی بگننگ کر دی تھی. اس کا پہلا فیزز 6 اے پی سیز تھی لاہور سے، لیکن پھر یہ جنگ والا مرحلہ آ گیا تو اب وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ اگین. جی دوسری چیز سر میں ایک بات کہوں، جب چونکہ میری تو رائیولری ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور میرے والد کی بھی آپ کے علم میں، جب رانا ثناء اللہ صاحب مطمئن ہوتے ہیں نا سر تو پھر ہم مطمئن ہوتے ہیں. وہ مکمل مطمئن ہے تو ہم بھی مکمل مطمئن ہے کہ انشاءاللہ اب تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. کیونکہ جب رانا ثناء اللہ صاحب اطمینان ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں. حالات کیسے بن رہے ہیں اب؟ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا سویلینز کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں، بڑے آپ کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز وغیرہ سب پڑوں پہ مقدمات ہیں، سب کچھ ہے. یہ جو آپ ایکسٹرا سیٹس لینے کے چکر میں ہو سکتا ہے جو اوریجنل سیٹیں ہیں وہ ان میں سے ہی بہت چلی جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ حالات چل رہے ہیں، آئینی بینچ دوسرے بن گئے ہیں، کورٹس کی چیزیں بہت سی بدل گئی ہیں. آپ کے لوگ خود کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم کورٹس میں جائیں گے، ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو امیج پرابلم تھا انسٹیٹیوشن کا وہ یکسر تبدیل ہوا ہے. آج سے 2 مہینے پہلے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی نیشنل ڈیوائڈ تھی، وہ نہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے میں نے کہا کل اسٹیڈیم، میں تو اسٹیڈیم میرا خیال تھا کہ ہوں گی چیزیں، وہ کچھ نہیں ہوا. اور یہ مسئلہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. انڈیا بھی روزانہ مودی کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے. آج بھی اس نے بکواس کافی کی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. سو دیٹ تھنگ از بوائلنگ. اسٹیٹ آف وار ابھی چل رہی ہے، ایک سیز فائر ابھی ہر 8 دن بعد آگے چلا جاتا ہے. تو کس چیز پہ تکیہ کر رہے ہیں کہ ایک مومنٹم بنتا ہے نا تحریک کا جو پہلے بنا ہوا تھا؟ کیا پرائرٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے؟ باہر آئیں گے تو ایسا چیزیں بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مالک صاحب پریورٹی عمران خان صاحب کا باہر آنا ہی ہے، ظاہر ہے وہ سب سے پہلی پریورٹی ہے، لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں کہ ہی ول ناٹ کم آؤٹ ود اینی کائنڈ آف اے ڈیل. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، اس میں انہوں نے باقاعدہ شرط رکھ دی ہے، انہوں نے اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ نیگوسیشن کرتی بھی ہے تو اس میں اٹ ول ناٹ بی اباؤٹ می اور اباؤٹ مائی کیسز. ڈیل کا لفظ لوگ گندا کیوں سمجھتے ہیں؟ ڈیل آپ کی بڑی ایک نارمل براڈر پرنسپلز پہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں.
نو ڈاؤٹ. تو ڈیل سے جب ہم آنا ہی عدالت کے ذریعے باہر جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح میاں صاحب راتوں رات باہر ملک سے تشریف لے گئے تھے جدہ, ہم اس طرح نہیں جانا تو ان چاہتے. کی اس کے بعد 3 دفعہ ان کی حکومتیں بنتی گئی. مجھے بتائیں, ایک میں جواب بتائیں, اگر عمران خان کسی بات چیت کے نتیجے میں باہر آتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں ان کی پاپولیرٹی کو کوئی ڈینٹ پڑے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا پڑے گا. آپ کے خیال میں پڑے گا؟ نہیں سر, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر ڈینٹ پڑے گا, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ایک سٹینڈ لے چکا ہوں, میں اس سے پیچھے نہیں ہوں گا. اب یہ اصل چیز ہے کہ وہ لچک ہونی نہیں چاہیے. سر سیاست میں لچک ہونی چاہیے, لیکن سیاست میں جب آپ رویوں کو انتقام کی اس حد تک پہنچا دیں گے کہ آپ ان کی فیملی کی ملاقات نہ ہونے دیں, ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہونے دیں, آپ انہیں جس طریقے سے وہاں پر رکھیں, جو وہاں پر اندر اس وقت ماحول ہے خان صاحب وہ سارے, پھر ان کے ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ان کے پارٹی لیڈرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, خان صاحب بار بار کہتے ہیں, آپ سے تو باتیں ہوتی ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ان کا ذہن سمجھتے ہیں. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتا ہوں لارجر نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ہر چیز کو ذاتیات میں کر دیا گیا. جس دن فیلڈ مارشل اپوائنٹ ہوتے ہیں آپ کوئی بات بھی نہ کرتے, اس دن شروع ہو گئے کہ جی وہ پھر جنگل کے بادشاہ بن جائیں, وہ بن جائیں, وہ جائیں. آج علیمہ بی بی نکلی ہیں, انہوں نے کہہ دیا سارا یزیدی ٹولہ. اب ایک طرف سے جنگل کا بادشاہ, ایک طرف سے یزیدی ٹولہ, پھر آپ کہیں کہ وہی لوگ ہمارے سے بات کریں گے, تو انسان ہے کیسے بات کریں گے؟ یہ ذاتیات اس حد تک اگر چیزیں جائیں گی تو گفتگو پھر کس سے کرے؟ گورنمنٹ تو خوش ہے, وہ کہتے ہیں لڑتے رہے آپ, اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹھوکتی رہے, ان کی تو لاٹری ہے, وہ بائی ڈیفالٹ ونرز ہیں. Yes, I agree to that. مجھے یہ سمجھائیں, مجھے یہ لاجک سمجھا دیں جو آپ لوگوں کی لاجک ہے کہ ہے کیا, جس سے بات کرنی ہے اسی کو گالی دینی ہے, اسی سے اپنا پرسنلائز انمیٹی بڑھانی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, جب گورنمنٹ کے ساتھ خان صاحب پہلے بھی گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن جنوری کے اندر خان صاحب کو سب کی طرف سے کہا گیا, خان صاحب نے اسے سیکنڈ تھاٹ دیا, اور خان صاحب نے کہا کہ اوکے گو فار دا نیگوسیشنز, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. اور بڑی جائز مطالبات, 2 ہی چیزیں تھیں, ایک 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن تھا, اور اس میں خان صاحب نے کلیریفائی کیا تھا کہ جو بھی گلٹی ہوگا نہ صرف میں اسے ڈس اون کروں گا بلکہ اس ایکٹ کی مذمت بھی کروں گا. ود دس سینگ, دوسرا 26 نومبر تھا, جوڈیشل کمیشن حکومت بنا دیتی. حکومت نے جس طریقے سے ان مذاکرات کو کنڈکٹ کیا, جس طریقے سے وہ مذاکرات کو آگے لے کے گئے, اس میں خان صاحب کے ہم تو میٹنگز میں انتظار کرتے رہے, انہوں نے کہا ہم ریٹرن لے کے آئیں گے, پھر یہ آئے نہیں, خود یہ لوگ آ جاتے ہیں. سر ریٹرن دیا تھا, ہم ریٹرن لے کے گئے, ریٹرن دیا, وہ ایزیوم کر رہے تھے کہ ریٹرن میں نیم لکھا ہوگا. حکومت کا چھوڑتے ہیں, حکومت کا تو مجھے انٹرسٹ آپ میں نظر نہیں آتا. حکومت کو کیا ضرورت پڑی آپ سے, بیکاز آپ نے تو ان کی سیٹیں مانگ رہے ہیں, جو ان کے پاس سیٹیں ہیں وہ آپ سے کیوں کرے گا. میں تو بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ سے آپ بار بار کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. گور خان بھی مل کے ان کی آرمی جی سے ملاقات ہوئی, بڑے خوش تھے کہ جی بڑا فیوچر یہ پازیٹیو یہ وہ. میں تو یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہی آپ ڈائریکٹ ہوئے ہیں, اور ان حالات میں جب آرمی نے ایک جنگ بھی جیتی ہوئی ہے تو پھر کیسے ڈائیلاگ ہوگا؟ مالک صاحب اس کی ایک وجہ سر, آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی تو ساروں کی ایک ایزمپشن تھی کہ پی ٹی آئی اس جنگ کے خلاف جائے گی, فوج پاکستان کو سپورٹ نہیں کرے گی, اپنے جوانوں کو جو لڑ رہے تھے ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا, وہی جو پہلے ڈیجیٹل دہشت گرد تھے پھر وہ واریئرز قرار پائے. اس کی وجہ ان کا کنڈکٹ تھا. جب آپ نے ایک اتنی پازیٹیوٹی دکھائی کوئی, اور بلکہ میں مالک صاحب آپ کے پروگرام میں ریکارڈ پہ یہ چیز لانا چاہتا ہوں, نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن کی انکلوڈنگ می, عمر ایوب, سب ہماری سپیچز نکالیں, جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو اور مودی کو بیش کیا ہے, اس کا اگر 10% بھی کوئی حکومتی تقریر آپ نکال دیں گے تو میں جناب آپ کا دیندار ہوں. ہم نے سب بالکل گئے. اس کے بعد اسٹیٹ وے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ گھروں تک پہنچ جاتی ہے پنجاب پولیس, آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, خواتین کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اتنی گرمی کے اندر مالک صاحب جو خواتین کا, آپ کو پتہ ہے پریزن وین میں سر آپ نارمل حالات کے اندر نہیں, جب ایک کیفیت یہ ہوتی ہے, آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چاہیے؟ سر میرے سے اگر پوچھیں تو جو ہم نے فیزز تیار کیے تھے, ہمیں آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے 2 سے 2.5 ماہ چاہیے. جی ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ 2-2.5 ماہ میں ایک تحریک بن سکتی ہے؟ سر ایک اتنی بڑی تحریک مالک صاحب کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے وہ آدھے راستے میں ہوگی تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا.
ویری اسٹرانگ کنوکشن آن اٹ، کیونکہ جس قسم کا ہم نے پلان ترتیب دیا ہے، جس قسم کی چیزیں فائنلائز کی ہیں. دیکھیں سر، ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک ڈیٹ دی جاتی ہے تو بلوچستان کا جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ وی آر ناٹ ان اٹ از اونلی اباؤٹ عمران خان. ہم نے یہ کہا کہ آپ 2 دن کے گیپس کے ساتھ پہلا فیز یہ کریں گے کہ 6 رسپیکٹیو 4 پروونسز پلس جی بی پلس آزاد کشمیر آپ اے پی سیز کریں گے جسٹ ریگارڈنگ در لوکل ایشوز. اور اس کو آپ اس کے بعد، اور یہ 20 دن کا پروسیجر ہے، آپ نیشنل اے پی سی کے اندر 20th ڈے اور 21st ڈے آپ اس کو اعلامیوں کو اڈاپٹ کر کے تحریک کا اعلامیہ ڈکلیئر کر دیں گے، جس میں بلوچستان کے ایشو پہ بلوچستان کا بندہ فیل کرے کہ ہمارا ایشو بھی اس کے اندر ہے، سندھ کا فیل کرے، کے پی کا فیل کرے، پنجاب کا، جی بی کا، آزاد کشمیر کا. سب جب آپ اس ایجنڈے کے تحت اوپر چلیں گے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں، کے پی کے سے بندہ نکل آئے گا، ہزاروں لاکھوں نکل آئے گا، دیٹ از ناٹ این ایشو. ایشو ہے پنجاب کا. پنجاب کا ایشو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے سر. پنجاب کا ایک مزاج ہے کہ پنجاب خود نکل کے باہر نہیں چلتا جب بہت زیادہ بلاکیج ہو. پنجاب اس صورت میں نکلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی کانوائے آ رہا ہو تو پنجاب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا چلتا ہے. وہ ہم نے جو پلاننگ وہاں پر دی ہے دیٹ از. تو پھر آپ کے کانوائے وہ نہیں پہنچنے دیں گے نا؟ نہیں سر، نہیں، وہ پہنچ جائیں گے سر. ہم نے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں مالک صاحب، ہم رحیم یار خان کراس کر گئے نا سر، پھر ہمیں روک کو نہیں سکے گا سر. اوکے. اور سر، اور دوسری بات سر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ فلانا کا، سر میرا پولیٹیکل رائٹ ہے، میں پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا رائٹ ہے. ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن، میرا نام بھی ان میں شامل ہے، چونکہ 9 مئی میں ایسے حملہ کیس میں میرا نام بھی ہے، مرکزی چلان میرے خلاف گیا، دو آئی واز ناٹ ایون دیئر دیٹ ٹائم. بٹ سر اب یہاں پر فیصلہ کرنا پڑے گا. میرا تو فیصلہ ہے، میرے لیے یہ سیٹ میٹر نہیں کرتی سر. میرے خاندان کا 11واں الیکشن ہے، میرے باپ 6 مرتبہ رہے، میرے نانا رہے، میں اب اس کا حصہ ہوں. مجھے اگر پاکستان میں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی بہتری کے لیے اگر کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے تو ہم ریڈی فار. آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ کافی سینئر لوگ ایسے بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ مانتے ہیں آپ؟ خان صاحب نے بھی کہا، ظاہر ہے حقیقت ہے سر. وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اگر ان کے پاس اور ایک اور بات میں آپ کو کر دوں، خان صاحب کے پاس اندر جو انفارمیشن ہے باہر کے لوگوں سے زیادہ. تو اگر باہر بڑے بڑے آپ کے بہت سے لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو پھر کیسے تحریک چلے گی؟ وہی لوگ اس وقت سامنے. تحریک سر رجسٹ کرنے والے لوگ چلاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سارا رجسٹ کرنے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر بہت سارے لوگ رجسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلی تو پہلے وہ اپنی بہت سے قیادت کو سائڈ پہ بہا دے گی، اس کے بعد گورنمنٹ بہانے کی ضرورت نہیں رہے گی سر. اس کا جو مومنٹم ہے، دیکھیں ہمارے صاحب ایک اپروچ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کن لوگوں کا. راجہ ناصر عباس کی اپروچ میرا خیال ہے سب لوگوں کو کلیئر ہے کیا ہو. محمود اچکزئی کا پتہ ہے، میرا پتہ ہے، اختر جان مینگل کا پتہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمر ایوب کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر مین اسٹریم لیڈرشپ میں سے ٹھیک ہے. میں ان کو اتنا مارجن دیتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ وہ نئے ہیں سیاست میں، ان کے پہلے الیکشن تھے، وہ شاید پالیٹکس کی باریکیوں کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. ضرورت سے زیادہ ریجڈ ہوئے ہیں اس وقت اور اس میں ان کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. خان صاحب سے ہم نے یہ بات جب کہی کہ خان صاحب اگر کوئی پازیٹیو اس وقت جب تمام 6 لوگ وہاں پر موجود تھے میسج دیا جائے تو برف پگھل سکتی ہے، جبکہ اس وقت پگھل رہی تھی. تو میرے ذمہ خان صاحب نے لگایا کہ یو ول گو آؤٹ اینڈ یو ول ڈکلیئر اٹ آن مائی بہاف کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے وہ فراموش کر دیا، میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں کوئی اور یہ خان صاحب بار بار ہر مرتبہ جیل کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ میں انتقامی مزاج کا آدمی نہیں ہوں. میں آپ کا ٹارگٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، فوجی قیادت ہوتی ہے. فوج کی جنگ کے بعد بہت زیادہ پرسیپشن میں فرق آ گیا، اور جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، کل میں نے دیکھا کہ 804 کے نعرے نہیں لگے اسٹیڈیم میں، جو بڑی حیرانی والی بات تھی. کیا یہ صحیح ٹائم ہے تحریک کا؟ بالکل صحیح ٹائم ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اسے ہنی مون پیریڈ سر. ہوز ہنی مون؟ پاکستان کی مقتدرہ کا، پاکستان کی حکومت کا سر. آپ کا خیال ہے یہ وقتی ابال ہے؟ سر میں اب کورس کرتا ہوں، لوگوں کا گیس کا، پانی کا، بجلی کا، جی ڈی پی کا، کسان کا. آپ کا خیال ہے کہ بجٹ کے بعد یہ چیزیں ماحول بدلے گا؟ نہیں ہوا سر. ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے وطنیت کا سر. جس وقت پاکستان ایئر فورس کے جہاز اڑ رہے تھے تو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ تھا کہ یہ 10 15 20 انڈین جہازوں کو گرا کیا. ٹھیک ہے نا سر. وی ور پریئنگ فار آور پیپل. ٹھیک ہے نا سر. وہ پالیٹکس سائڈ پہ ہو گئی تھی کیونکہ ملک کی استحکام تھا، ملک کی سالمیت تھی. یہ جب عام آدمی کو دوبارہ اس چیز نے ہٹ کرنا ہے نا سر،
مہنگائی نہیں تو ہے, آپ نے زیادہ بے روزگاری امیدیں نہیں, بجٹ پہ تمام لگائی چیزیں. ہوئی ہیں. سر بجٹ سے آپ جسٹ ویٹ فار اندر 20 days سر, بجٹ اس سے پہلے ہی آ جانا ہے. اب پہلے 2 تاریخ کو لا رہے تھے, اب شاید 10 اچھا تاریخ آخری کو 2-3 منٹ یہ بتائیں, آپ کا مقدمہ بھی چل رہا ہے ریزرو سیٹس کا, تو آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی کہ یار آپ لوگوں کے پاس سیٹ کوئی ہے نہیں, خود آپ نے الیکشن ویسے لڑا ہے, کہاں سے آ گئے ہیں آپ لوگ یہ مانگنے؟ ایگریڈ سر. کیوں تنگ کر رہے ہیں, عدالت کو تنگ کر رہے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس وقت بیمار تھیں اور فل بینچ کا حصہ نہیں تھیں, فل کورٹ کا. وہاں پر سر میں آئی واز ان نیشنل اسمبلی, تو مجھے میرے وکیل صاحب کے کال آئی وہاں سے کہ آپ فوراً پہنچیں, ہز ایکسیلنسی دا ون اینڈ اونلی دا لیجنڈری قاضی فائزی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, وہ آپ کا کوئی کچا چٹا کھولنا چاہتے ہیں. میں سر آئی ریچ دیر. اب میں سر آپ کے سامنے ایک چیز پلے کر رہا ہوں. ہمارے جو ایم این ایز تھے اس میں سے 39 ایم این ایز پی ٹی آئی کو دیے گئے, 41 ایس آئی سی کو دیے گئے, 14 انڈیپینڈنٹ رکھے گئے. یہ 39 جو پی ٹی آئی کو دیے گئے کس گراؤنڈ پر دیے گئے تھے؟ ان کے نامینیشن پیپرز کھولے گئے, ان کے نامینیشن پیپر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھا تھا, سو دے ور اوارڈڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف. جو 41 تھے ان کے نامینیشن پیپرز پہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا تھا. ایز دے جوائنڈ ایس آئی سی, سو دے ور ڈکلیئرڈ ایس آئی سی. جو 14 تھے انہوں نے ایس آئی سی کو جوائن نہیں کیا تھا, ان میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عہدیدار تھے, کر نہیں سکتے تھے, ان کو اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. میرا نامینیشن پیپر منگوایا گیا سر. جب میرا نامینیشن پیپر منگوا کے کھولا گیا تو میرے نامینیشن پیپر کے اوپر سنی اطاعت کونسل لکھا ہوا تھا. اچھا. اینڈ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور کچھ 4 آنریبل ججز تھے, انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا یور کیس از فنشڈ, کیونکہ اس کے نامینیشن پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور سر میں آئی ایم دا اونلی کینڈیڈیٹ جس کو 4 نشان الاٹ کیے گئے. میرا اپنا پارٹی کا ٹکٹ آر او نے ایکسیپٹ نہیں کیا, میں مفرور تھا, میں تو جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نشان پہ. سر میرا سب سے بڑی گواہی نامینیشن پیپر دے گا نا سر. میں نے اپنے والد کے, اپنے سارے نامینیشن, میرا اپنا تیسرا الیکشن ہے, ٹھیک ہے سر, میں بچا تو نہیں ہوں. میرے نامینیشن پیپر کے اوپر اگر آزاد لکھا ہو تو میں خود کنسیو کر لیتا ہوں سر. اور اگر یہ 39 سیٹیں پی ٹی آئی کی ڈکلیئر کی جا رہی ہیں آن دا گراؤنڈ کہ اٹ از بین ریٹن آن دا نامینیشن پیپرز دیٹ دے ہیو ریٹن پی ٹی آئی دیئر, سو آئی ہیو ریٹن ایس آئی سی دیئر. تو لاسٹ 10 سیکنڈ تب پھر ان 5 ججز نے بھی تو دیکھا ہوگا نا نامینیشن پیپر, تب پھر فیصلہ. سر وہ وہاں پر ہی انہوں نے کہا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور تمام ججز نے کہ الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا کیس تو ختم ہو گیا, اس لیے کہ اس کو تو اس کا پارٹی کا نشان ملنا چاہیے تھا. آپ نامینیشن پیپر کے اوپر اس وقت پر امید ہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بھی جب فیصلہ آیا تھا تو میں نے اپنے جو تحفظات تھے وہ میں نے پارلیمانی پارٹی میں ظاہر کر دیے تھے. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کی 39 سیٹس ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں نیشنل اسمبلی میں اور رسپیکٹیو پروونسز میں جتنے لوگ انہوں نے ڈالے ہیں اس کے اگینسٹ شاید یہ دے دیں, لیکن ایس آئی سی والی نہیں دیں گے, جو کہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. آپ میرے نامینیشن پیپر کے اوپر ایس آئی سی لکھا ہوا ہے, آپ نے پہلے مجھے ایس آئی سی کا نشان نہیں دیا, پھر آپ نے مجھے رات 2 بجے دے دیا شٹل کاک کا نشان, صبح 11 بجے آپ نے مجھے دے دیا بالو کا نشان. سر شاید پارشل فتح ہو جائے. سر میں آئی ایم دا اونلی کینڈیڈیٹ ان پاکستان جس کا 24 آورز میں 4 مرتبہ انتخابی نشان تبدیل کیا گیا. What was the reason behind that to do so? اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آدمی تھے, ایک راجہ ناصر عباس اور ایک میں, جن کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تو یہ بریک نہیں ہو سکیں گے. تو ہمیں تو سر ٹائملی اس لیے پہلے نکالنے کی کوشش کی گئی. بریک کرنے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں. نہیں سر, بابا انسان ہے اپنے کیا سر 2 وقت کی روٹی کھانی ہے, اللہ پاک نے عزت دی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ طریقے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سنیں تو لگتا ہے ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, اور شاید وقتی طور پہ نہ بھی ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب بات کر رہے تھے, حامد رضا صاحب, کہ یہ جو تحریک کی بات ہو رہی ہے یہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ہوگی تو کہیں بات بنے گی. جس طرح کے حالات ہیں پارٹی کے اندر, آپس میں بہت سے کانفلکٹ چل رہے ہیں, گروپنگ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی ہے, اور اگر ایک آدھی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو شاید اس کا فائدے کے بجائے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ سب سے بڑی پی ٹی آئی کو جو نیڈ ہے وہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہیں, اور اگر جو ہم تازہ بیانات دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے تو وہ اینیموسٹی بڑھتی نظر آ رہی ہے, کم ہوتی نظر نہیں آتی. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.